العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور اپنے کرم سے جو دو اب تو تمہاری جانب، جو جی میں آئے سو دو اب تو تمہاری جانب، پالو ہمیں کہ کھو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اور لازم نہیں ہے کوئی ایسے ہی رنج میں ہو، لازم نہیں ہے کوئی ایسے ہی رنج میں ہو، جہاں پر بنی ہو یا پھر ویسے ہی رنج میں ہو. ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، اور اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم، دنیائے علم و فن میں ہے تیری جا مسلم، نزد نصیر تیری طرز نوا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے کائنات سج گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی زمین پاک ہو گئی. حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک کرنے والا بھی بنا دیا۔ اب یاد رکھیں یہ بات بڑی ذہن نشین کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے لوگ عبادت کیا کرتے تھے وہ جا کے اپنے عبادت خانوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے لیے ساری زمین پاک نہیں تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پر لگے، اللہ رب العزت نے ان قدموں کی بدولت اس زمین کو پاک فرما دیا، اور صرف پاک نہ فرمایا بلکہ پاک کرنے والا بنا دیا۔ یاد رکھیں اس سے پہلے جب کسی آدمی کے کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تو اس جگہ کو کاٹنے کا حکم دے دیا جاتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اس کائنات کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں پہ رحمتیں نازل فرمائیں، کائنات والوں پہ رحمتیں نازل فرمائیں، اور رحمت نازل کس انداز سے فرمائی؟ وہ رحمت کا انداز کتنا خوبصورت تھا، فرمایا اب کپڑوں کو دھو لیا کر، اب کپڑوں کو دھو لیا کر، صرف دھو لینے سے پاک ہو جائے۔ پہلے کاٹنے پڑتے تھے لیکن اب دھو لینے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگلی رحمت یہ فرمائی کہ اگر کسی آدمی کو پانی میسر نہیں آتا، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اگر کسی آدمی کو پانی میسر نہیں آتا وہ زمین پہ ضرب لگائے، اپنے چہرے کا مسح کرے، پھر زمین پہ ضرب لگائے، اپنے بازوؤں کا مسح کرے، اللہ رب العزت اسے پاک فرما دے۔ چاہے وہ کسی قسم کی طہارت چاہتا ہو، چاہے اس کو غسل کی ضرورت ہو، چاہے اسے وضو کی ضرورت ہو، زمین کو اللہ نے اس طرح کا پاک کیا کہ اب وہ صرف پاک نہ رہی، پاک کرنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بدولت اللہ رب العزت نے کائنات پہ ایسے رحمتیں نازل فرمائیں، کائنات پہ اللہ رب العزت نے ایسی برکتیں نازل فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو خوبصورت کر دیا، ہر ایک چیز کو سہانا کر دیا۔ یہ یاد رکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آدمی شروع کرتا ہے ثنا سے، پھر الحمدللہ پڑھتا ہے، پھر ساتھ کوئی سورت ملاتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اسی طرح ساری رکعتیں مکمل کرتا ہے۔ جب کعبے کے اندر بیٹھتا ہے پہلے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے، وہ مقام اللہ رب العزت لے کے آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ چاہتا تو پہلے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا۔ اللہ نے کیا اس طرح، پہلے کائنات کو سجایا، پہلے کائنات کو سنوارا، پہلے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کو بیش پیغمبر بھیجے، سارے پیغمبروں کو بھیجا دنیا کو سجا سوار کے۔ جب دنیا سج سنور گئی تو پھر اپنے محبوب کو نازل فرمایا۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی اللہ نے یہی اسلوب رکھا، پہلے ساری پاکیاں بیان کی جائے، پہلے سارے کام کر دیے جائیں، جب نماز اپنے عروج پہ پہنچ جائے، جب نماز اپنی انتہا پہ پہنچ جائے، فرمایا اب میرے محبوب پہ درود پڑھو، اب میرے محبوب کا ذکر کرو، جب تک میرے محبوب کا ذکر نہیں کرو گے تمہاری نماز قبول نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے کائنات کی ایسی رحمتیں نازل فرمائیں، کائنات کو ایسی بخشیں عطا فرمائیں کہ ایک ایک بخشش، ایک ایک رحمت اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب جب مفسرین کرام اس کا ترجمہ کرتے ہیں آیت مبارکہ تو وہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا اگر پہلے یہ جو رحمت کا لفظ ہے اگر اسے مفعول لأجلہ ہی بنایا جائے، یہ نحو کی ایک ترکیب ہے، فرمایا اگر اس ترتیب سے بنایا جائے تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، کہ اگر کوئی بھی آدمی رحمت لینا چاہتا ہے تو وہ اسی ذریعے سے ہو کے آئے گا تب اسے رحمت ملے گی۔ اگر کوئی اس وسیلے کو، اس ذریعے کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے رحمت لینا چاہے گا اسے رحمت میسر نہیں آ سکتی۔ جب دوسرا ترجمہ کیا گیا تو فرمایا اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا، آپ کی ذات خود باعث رحمت ہے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کا جانا ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کا
رحمت ہے، آپ کے قدم ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کی ایک ایک چیز ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کے قلب اطہر کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا، آپ کی زبان اطہر کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا کہ کوئی چیز جب آپ کی زبان اقدس سے نکلتی ہے تو رحمت بن جاتی ہے، چاہے وہ جلال کی صورت ہو چاہے وہ جمال کی صورت۔ یہ یہاں فرق نہ رکھا گیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اقوال کو لکھا کرتے تھے، آپ کے اقوال کو لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، سرکار نے بلا لیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے لکھنا کیوں چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی آپ جمال کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جلال کی حالت میں ہوتے ہیں، تو میں اس ڈر کی وجہ سے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کی حالت ہوتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس، اپنی زبان رحمت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، جب بھی اس زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے ہمیشہ حق نکلتا ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تم ہر وقت لکھا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جلال بھی رحمت ہے، آپ کا جمال بھی رحمت ہے، آپ کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے، اور ایسی رحمت بن کے آئے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ یہاں بھی نحو کا ایک قانون ہے، عربی لغت کا ایک قانون ہے کہ لفظ انما استعمال کیا گیا ہے، فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، جو جو رحمتیں لینا چاہتا ہے وہ اسی دربار میں آئے گا تو اسے رحمت ملے گی۔ کوئی بھی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے جب وہ اس دربار میں آئے گا اللہ رب العزت اسے رحمتیں عطا فرماتا جائے، اور رحمتوں کا ذریعہ، رحمتوں کا وسیلہ، رحمتوں کا واسطہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، سراپا بخشش بنا کے بھیجا ہے، سراپا فضل اور سراپا عنایت بنا کے بھیجا ہے۔ ابو ذر ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا، آپ کی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو اللہ رب العزت ہم پہ عذاب نازل کر دے۔ اب یہ وہ دعا کر رہا ہے کہ اے مالک الملک، اگر یہ تمہارا سچا نبی ہے تو ہم پہ عذاب نازل کر۔ اب عذاب نہیں آیا لیکن اللہ کی رحمت کی آیت اللہ نے نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں اللہ کبھی ان پہ عذاب نازل نہیں فرما سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخششیں ہیں، آپ کی رحمتیں ہیں، اور یہ رحمت ایسی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی ذات ایسی سراپا رحمت ہے کہ آپ کی وجہ سے صرف مومن نہیں، اللہ نے کافروں کو بھی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کے رکھا۔ وگرنہ آپ پہلی امتوں کا جب حال دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی امتیں جب کوئی گناہ کرتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ماتھوں پہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے فلاں یہ گناہ کیا ہے، کسی پہ پتھروں کا عذاب آ رہا ہے، کسی کو غرق کیا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایسا رحمت بنایا، ایسا رحمت بنایا کہ اب کافر بھی موجود ہیں، مومن بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں علاقے پہ پتھروں کا عذاب آ رہا ہے، فلاں علاقے پہ جوؤں کا عذاب آ رہا ہے، فلاں علاقوں پہ مینڈکوں کا عذاب آ رہا ہے، کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ آپ کا آنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا بھی باعث رحمت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جب تک آپ دنیا کے اندر ظاہری حیات کے اندر موجود رہے، صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے رہے اور رحمتیں لوٹتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، جب وصال ظاہری ہوا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے۔ جب مزار اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں اور جا کے رونا گڑگڑانا شروع کر دیتے ہیں
تو ایک آدمی آ کے اٹھاتا ہے کہ تو قبر کے پاس آیا بیٹھا ہے، یہاں رونے گڑ گڑانے سے کیا فائدہ؟ تو صحابی رسول نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تیری بارگاہ میں آ جائیں اللہ انہیں معاف فرما دے۔ سرکار کا اس دنیا کے اندر رہنا بھی رحمت ہے، سرکار کا اس دنیا سے چلے جانا بھی رحمت ہے، سرکار کا مزار میں رہنا بھی رحمت ہے، سرکار کا ظاہری حیات میں رہنا بھی رحمت ہے۔ آپ کو اللہ نے باعث سے تخلیق کائنات بنا کے نازل فرمایا کہ آپ ہر وجہ سے رحمت ہیں، آپ ہر لمحہ رحمت ہیں، آپ ہر لمحہ رحمت ہیں، آپ ہر لمحہ بخشش ہیں، آپ ہر لمحہ عطا ہی عطا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل نہ فرما رہا ہو، اللہ بخششیں نازل نہ فرما رہا ہو، اللہ اپنی برکتیں اور اللہ اپنی عنایتیں نازل نہ فرما رہا ہو۔ ہر ایک لمحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اور آپ کی وجہ سے کائنات والوں کے لیے اللہ نے رحمت بنایا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حقیقی اور اصلی لوگ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ رب العزت نے مومنین پہ احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب دنا لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ احسان کا بدلہ عزت والے لوگ دیتے ہیں، احسان کا شکریہ ادا عزت والے لوگ کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر غیرت، جن کے دلوں کے اندر عزت نہیں ہوتی وہ احسان کا بدلہ نہیں دیتے۔ اب اللہ نے جتنی رحمتیں نازل فرمائیں، جتنی نعمتیں نازل فرمائیں، کسی نعمت پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا، لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو اللہ نے احسان جتلایا، احسان جتلا کے فرمایا کہ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب ہر ایک مومن پہ لازم ہے کہ اس احسان کے بدلے کے اندر شکریہ ادا کرے، اس احسان کے بدلے کے اندر اب شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ خوشیاں منائے، میرے محبوب کی آمد پہ ہر بندہ خوشیاں منائے، ہر بندہ جشن منائے کہ میرے محبوب آ گئے۔ اللہ نے ایسے محبوب کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ایسے محبوب کو، ایسے رحمت للعالمین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میں پڑھ رہا تھا ایک صحابی رسول کے بارے میں، وہ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بندہ اسلام لانے سے پہلے کوئی اچھا کام کرے، کوئی نیک کام کرے، اللہ اسے اس عمل کا اجر عطا فرماتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی جس طرح کا بھی نیک عمل کرے اللہ رب العزت اسے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن ایک دوست کے پاس اپنے 3 اونٹ چھوڑ کے آیا، جب میں 3 اونٹ چھوڑ کے آیا تو جب لینے گیا تو مجھے ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، جب بچی کے رونے کی آواز میرے کان پہ پڑی میں نے اپنے اونٹوں کو چھوڑا، اس آدمی کے پاس چلا گیا، جب میں دیکھا تو وہ آدمی قبر بنا رہا ہے اور اس بچی کو اس قبر کے اندر دفن کر رہا ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ جناب اس طرح کیجئے کہ آپ یہ بچی مجھے دے دیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اسے کہا چلو 1 اونٹ لے لے، یہ بچی مجھے دے دے۔ اس نے کہا 1 اونٹ کے بدلے میں نہیں دوں گا۔ میں نے کہا چل یار 2 اونٹ لے لے، یہ بچی مجھے دے دے۔ اس نے کہا 2 اونٹ کے بدلے میں نہیں دوں گا۔ میں نے کہا چل 3 اونٹ لے لے، یہ بچی مجھے دے دے۔ اس نے 3 اونٹ لیے، وہ بچی اسے دے دی۔ اب وہ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اتنی عمر گزر گئی، میرے پاس جتنا مال و دولت تھا میں نے ان بچیوں کو خریدنا شروع کر دیا جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ اس وقت میں 360 بچیوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ وہ زمانہ نبوت سے پہلے، وہ سرکار کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ اس طرح کرتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم خوشی کس لیے منائیں، اسے جا کے کہو یار جس کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے، یار جس کی ماں کی عزت محفوظ ہو جائے اسے خوشی نہیں منانی چاہیے، یار جس کی بیوی کی عزت محفوظ ہو جائے، یار جس کی بہن کی عزت محفوظ ہو جائے، وہ بچیاں جو زندہ دفن ہونے سے بچ جائیں ان کے لیے خوشی منانے کا کوئی حق نہیں۔
یاد رکھو وہ صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کا کیا اجر اللہ مجھے عطا فرمائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے بڑا اجر تمہیں یہ عطا فرمایا تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمایا۔ اسلام لے آنا یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اسلام لے آتا ہے، جو آدمی ایمان میں آ جاتا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں آ جاتا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور عنایت کے تحت آ جاتا ہے۔ تو جتنے لوگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صرف انسانوں پہ رحمت نہیں فرمائی، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چرند ترند پہ رحمتیں نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں درختوں پہ رحمتیں نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے انسانوں حیوانوں پہ ہر ایک چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رحمتیں نازل فرمائی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم آیت کے اندر غور فکر کرتے ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو عالمین کے تحت جتنی چیزیں آئیں گی سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات رحمت، ہر ایک چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت۔ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ ایک مدینہ شریف کی ایک کملی عورت، ایک پاگل عورت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی اور آ کے عرض کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ کے اندر کھڑے ہیں، وہ کملی عورت، وہ پاگل عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھامتی ہے اور آپ کو دھوپ میں جا کے کھڑا کر دیتی، اب پھر باتوں کے اندر مصروف ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں پہ گفتگو ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام دور کھڑے ہیں، دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ باتیں کرتی چلی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں، آپ مسکراتے جا رہے ہیں، آپ کی شان رحمت دیکھیے، آپ اس پاگل عورت کے ساتھ اس کملی عورت کی ہر بات کو سنتے بھی جا رہے ہیں، مسکراتے بھی جا رہے ہیں۔ جب وہ ساری باتیں کر چکی، جب وہ اپنی دل کی حسرتیں پوری کر چکی، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے دیا۔ سرکار آتے ہیں صحابہ کے درمیان، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو کملی عورت ہے، وہ تو پاگل عورت ہے، کوئی اسے سلام نہیں بلاتا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ تو قربان جاؤں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں کوئی نہیں پوچھتا انہیں میں ہی تو سینے سے لگانے والا ہوں، جن کے یہ کوئی نہیں ہے ان کی بخشش کا میں نے ہی آسرا لے رکھا ہے، ان کی بخشش کا واحد سہارا میری ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، کائنات کے لیے سراپا بخشش بنا کے بھیجا، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا، وہ ہر آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا رحمت، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مومن ہیں، کوئی بھی جب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا تو رحمت حاصل کیے بغیر خالی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اس قدر ایک نابینا صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں آپ کو دیکھوں، سونے میرا دل نہ دے میں تانوں دیکھاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو آنکھیں لے لو۔ وہ اسے سمجھ آ گئی، اسے سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ اس وقت جوش کے اندر ہے، اس وقت ہر ایک چیز عطا ہو سکتی ہے۔ اب وہ عرض کرنے لگا محبوبہ تو اس ٹائم جوش ہے، اس ٹائم تیری رحمت انتہا تے پہنچی ہوئی ہے، اگر تو چاہے تو کرم فرماوے تو اس طرح کر دے، جنت اپنی مرضی نہ دے دے، اکھی میری مرضی نہ دے دے، جنت اپنی مرضی نہ دے دے، اکھی میری مرضی نہ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو اس کے اندر آئی، آپ نے جنت بھی عطا فرما دی، آنکھیں بھی عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تو اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ جو جو اس رحمت کے اندر آتا گیا اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کی لپیٹ کے اندر لیتا گیا، جو جو اسلام کے اندر آتا گیا اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کے اندر لیتا گیا۔ جو جو کائنات کے اندر جتنے لوگ ذلیل و رسوا تھے، جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا، جب میرے محبوب آئے اللہ نے ان پہ ایسی رحمتیں نازل کی، اللہ نے ان پہ ایسے بخششیں نازل کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہی لے لیجیے،
وہ حضرت بلال حبشی جس کو امیہ بن خلف بازاروں کے اندر گھسیٹا کرتا تھا، گرم لوہے کی سلاخیں لگایا کرتا تھا، گرم لیٹ پہ لگایا کرتا تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے اللہ رب العزت نے یہ رحمت فرمائی کہ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی جب بھی بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال، اے میرے سردار بلال۔ اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے غلاموں کو سردار بنا دیا۔ وہ لوگ جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب میرے محبوب کی آمد ہوئی، جب میرے سونے کی آمد ہوئی، اللہ رب العزت نے ایسی رحمتیں نازل فرمائی۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، سرکار کی رحمت کس قدر وسیع ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب کوئی آدمی قسم توڑ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں غلام آزاد کرو۔ جب کوئی آدمی جب کوئی آدمی روزہ توڑ رہا ہے ارشاد فرمایا جاتا ہے غلام آزاد کرو۔ جب کوئی آدمی زہار کر رہا ہے فرمایا جاتا ہے غلام آزاد کرو۔ جب کوئی آدمی کسی طرح کا بھی کوئی گناہ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہر جگہ یہی کہتی نظر آتی ہے غلاموں کو آزاد کر، غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، وگرنہ اس سے پہلے لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ رب العزت نے کائنات کے سارے غلاموں کو آزاد کر، اللہ نے سارے کائنات کے غلاموں کو سرداریاں نصیب فرما دی، سرداریاں نصیب فرما دی۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر ایک چیز کے اوپر محیط ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت کی رحمت کو اگر کوئی آدمی بشکل دیکھنا چاہتا ہے، کسی صورت کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ میرے محبوب کو دیکھ لے۔ میرا محبوب ہی اللہ کی حقیقی رحمت ہے، میرا محبوب ہی اللہ کی اصلی رحمت ہے، میرا محبوب ہی اللہ کی متشکل رحمت ہے۔ اگر وہ صورت اگر اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو۔ آپ کی ذات سراپا رحمت ہے، آپ کی ذات حقیقت میں اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کے دیا۔ اور پھر کائنات کے اندر جتنی چیزیں آئیں ہر ایک چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت بن کے آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا بخشش و مغفرت بن کے آ گئی۔ وگرنہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کریں، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف کرنے والے کائنات کی ہر ایک چیز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر یہ حدیث بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو زمانہ نبوت سے پہلے مجھ پہ درود پڑھ کرتا ہے۔ جب بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں تھا فرمایا اس وقت بھی وہ پتھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا تھا۔ تو میں یہ حدیث بیان کر کے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں یاد رکھ لو جو بھی ذکر مصطفیٰ کرے گا سرکار اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سرکار تو پتھر کو نہیں بھولتے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود پڑتا تھا۔ اگر سرکار اس پتھر کو نہیں بھولتے، جابر فرماتے ہیں سرکار فرماتے میں اس پتھر کو جانتا ہوں، اگر سرکار اس پتھر کو جانتے ہیں تو اگر ہم غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے کیا سرکار ہمیں پہچانیں گے نہیں؟ کیا ہمیں نہیں سرکار جانیں گے؟ کل قیامت والے دن ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ صحیح حدیث کے لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت جو ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری رحمت۔ اور یہ یاد رکھیں کل قیامت والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کائنات کے اندر تقسیم ہو رہی ہو، کائنات کے اندر تقسیم ہو رہی تو بڑے بڑے نیکوکار گناہگار بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش حاصل کر سکے، آپ کی رحمتیں لوٹ سکے۔ تو یہ چیزیں یہ رحمتیں اللہ رب العزت نے جس ہستی کے اندر بدرجہ اتم ایک شکل کی صورت میں اللہ رب العزت نے جس کو عطا فرمائی وہ ذات مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات
سراپا رحمت ہے. ہر چیز کے اندر ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. جس طرح سے بھی کوئی آدمی دھیان کرے, جس طرح سے بھی کوئی آدمی غور کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرف سے رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے. ایک دن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہوئے غریب لوگ آ کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امیر لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں,